رات کا وقت تھا اور میں چوری چوری اس جگہ پر آ گیا۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت مسجد تھی۔ یہاں بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ میرا اس وقت یہاں کوئی کام نہیں تھا، لیکن میں نے آوازیں ہی ایسی سنی کہ میں ادھر آنے پر مجبور ہو گیا۔ ہمارا ہوٹل قریب ہی تھا اور ہوٹل کی کھڑکی سے یہ مسجد صاف نظر آتی تھی۔ میں جب مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ میرے علاوہ بھی یہاں پر کوئی اور ہے۔ جب پلٹ کر دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ میرا اندازہ ٹھیک تھا، کیونکہ میرے پیچھے دو لڑکیاں کھڑی تھیں۔ یہ لڑکیاں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں۔ ان کو دیکھ کر ان سے نظر نہیں ہٹتی تھی، لیکن ابھی ان کو دیکھنا میرے لیے کچھ عجیب سا ہو گیا تھا، کیونکہ ان لڑکیوں کے جسم پر آدھا لباس تھا اور میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا، لیکن میں نے بہت تعلیم حاصل کی، ترقی کی اور شہر آ گیا۔ میری ایک بہن تھی جو کہ نیم پاگل تھی۔ اسے اپنا بھی خیال نہیں ہوتا تھا۔ اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ میری ماں جب تک زندہ تھی تب تک اس کا خیال کرنا میرے لیے آسان تھا، کیونکہ میری ماں ہی اس کا خیال رکھا کرتی تھی، لیکن اب میری ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی تھی اور اپنی بہن کا خیال میں نہیں رکھنا تھا۔ میں نے شادی کی تھی، لیکن میری بیوی بھی اس بہن کی وجہ سے مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ تمہیں اپنی بہن کے لیے نرس رکھنی چاہیے، اپنی بیوی سے اپنی بہن کے کام مت کرواؤ۔ میں نرس افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ میری بہن کو تو اپنے آپ کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ کہتے ہیں جب انسان اپنی ذات سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے تو تب وہ واقعی پاگل ہو جاتا ہے۔ جب تک اسے اپنی ذات کی فکر رہتی ہے تب تک وہ پوری طرح پاگل نہیں ہوتا۔ میری بہن اب پوری طرح پاگل ہو گئی تھی۔ وہ کبھی کپڑے پہنتی تو کبھی نہ پہنتی۔ یہ سب کچھ بہت عجیب تھا۔ میں نے اپنی ایک رشتہ دار کو اس کا خیال رکھنے کو کہا، لیکن 10 دن کے بعد وہ بھی ہار مان کے چلی گئی۔ اسی طرح کچھ لوگ مدد کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن میری بہن کا رویہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہار مان جاتے تھے۔ بہت زیادہ پریشان تھا۔ عجیب سی حالت ہو گئی تھی۔ میری اس حال میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے پورے 16 سال بڑا تھا۔ وہ تو میری بیٹی جیسی تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ اس کا علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن اس کا علاج بھی نہ ہو سکا۔ جب ایک دن صبح وہ نیند میں ہی اس دنیا سے چلی گئی، میری زندگی کا سب سے برا دن تھا، کیونکہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ ایک بہت مشہور ڈاکٹر ہے جو اس کا علاج کر سکتا ہے، پر دماغ کے ڈاکٹروں کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ آدھے گھنٹے کے بھی 30,000 روپے چارج کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو اس آدمی نے کہا کہ وہ ڈاکٹر بہت قابل ہے، تو کسی طرح پیسوں کا انتظام کرو۔ میں نے پیسوں کا انتظام کر لیا تھا اور میں نے اس ڈاکٹر سے ٹائم بھی لے لیا تھا، آدھی فیس بھی بھیج دی تھی۔ میں اپنی بہن کو اس کے پاس لے جانے والا تھا، پر وہ اس دنیا سے چلی گئی ہو سکتا ہے وہ کوئی بات بتاتا، کوئی دوائی دیتا، کسی طرح یہ نارمل ہو جاتی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ مریض تو اس دنیا میں نہیں رہا، تو اس نے میری فیس بھی واپس بھیج دی۔ میرے پاس پیسے تو تھے، لیکن میں ان پیسوں کا کیا کرتا؟ میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ ایک تبلیغی قافلہ مصر جا رہا ہے، اگر تم آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، جتنے پیسے تم نے جمع کر رکھے ہیں اتنے ہی پیسے لگیں گے۔ میں نے کہا کہ ہاں، مجھے ضرور جانا چاہیے، کیونکہ میرا دل بڑا اداس ہے، شاید وہاں جا کر مجھے سکون مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی تبلیغی قافلے کے ساتھ جاؤں گا۔ زندگی بھر اتنی مصروفیات رہی کہ کبھی وقت ہی نہ ملا۔ پہلے بہن کا خیال کرتا تھا، امی بیمار تھی، ان کو بھی دیکھتا تھا، ان دونوں کے لیے ہی پیسے کماتا تھا۔ بیوی کے ساتھ بھی 1.5 سال گزارا تھا۔ 1.5 سال میں کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ بیوی نے بھی کافی تنگ کیا تھا۔ وہ ایک روایتی سی عورت تھی جو چاہتی تھی کہ بس میرا شوہر میرے دوپٹے سے بندھا رہے، لیکن میری زندگی میں اور بھی ذمہ داریاں تھیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری میری بہن کی تھی۔ ایک پاگل لڑکی جس کو نفسیاتی بیماری ہے، اس کو سنبھالنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ بس اسی میں مصروف رہتا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے، پیار محبت کی باتیں کر رہے ہوتے تھے، جب اچانک دروازے پر دستک ہو جاتی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ سائمہ کو دورہ پڑ گیا ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا۔ اسی طرح کبھی گھر میں اچھا کھانا بناتے تو وہ بیچ میں ہاتھ مار کے سارا کھانا گرا دیتی۔ اس نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا تھا۔ شاید میری بیوی بھی
اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھی تھی کہ یا تو اپنی بہن اور ماں کو چھوڑ دو یا پھر مجھے چھوڑ دو۔ میں کیا کرتا؟ میں نے اس کو کوئی فیصلہ نہیں سنایا، لیکن وہ خود ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور شاید میرا فیصلہ بھی یہی ہوتا۔ اس وقت میں اپنی ماں اور بہن کو سڑک پہ تو پھینک نہیں سکتا تھا، سو میری بیوی ہی میری زندگی سے چلی گئی۔ ہم اس قافلے کے ساتھ مصر آ گئے۔ بے حد خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں کی عورتیں اتنی زیادہ پیاری ہیں کہ دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کہ کیا کوئی عورت اتنی زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے۔ اور یہ عورتیں عام سی عورتیں ہیں جو گھریلو زندگی گزارتی ہیں، سڑکوں پر پھرتی ہیں۔ وہ اپنا زیادہ خیال بھی نہیں رکھتی کہ ہم کہیں کہ سارا دن پارلر میں بیٹھی رہتی ہیں، اسی لیے اتنی زیادہ خوبصورت ہیں۔ اور خوبصورتی کا تو جیسے ان کے اوپر خاص کرم تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور ان کی خوبصورتی کے 3 حصے مصر پر ہیں اور ایک حصہ باقی ساری دنیا پر ہے۔ یہاں آ کر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہم لوگ کدھر آ گئے، اور تبلیغ بھی جاری تھی، ہم لوگ عبادت بھی کرتے تھے۔ میرے دل کو کافی سکون مل رہا تھا۔ میں سچ کہوں تو مجھے یہاں آ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میرا یہ فیصلہ بالکل بھی غلط نہیں تھا۔ شاید زندگی میں نے یہی کام اچھا کیا تھا۔ دن اسی طرح جا رہے تھے جب ایک دن ہمیں ایک آدمی نے بتایا کہ یہاں پر 400 سال پرانی مسجد ہے جو پچھلے 80 سال سے بند ہے۔ ہم نے کہا جب بند ہے تو اس کا کیا کریں؟ اس نے کہا کہ ہمیں وہ مسجد کھولنی چاہیے اور وہاں پہ اذان دینی چاہیے۔ آخر کو وہ اللہ کا گھر ہے، اسے بند نہیں ہونا چاہیے۔ بھلا ایک مسجد کو کیوں بند کیا گیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ تو یہاں کے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مسجد کو بند کرنے کے پیچھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، کہ کسی عمارت کو بند کرنا، کسی ہوٹل کو بند کرنا تو سمجھ آتا ہے، لیکن بھلا کوئی آدمی مسجد کو کیوں بند کرتا ہے؟ وہ تو خستہ حال بھی نہیں تھی۔ جب ہم اسے دیکھنے گئے تو وہ دور سے بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی، تو کافی پرانی لیکن مضبوط تھی، کیونکہ پرانے زمانے میں تعمیرات بہت ہی اچھی بنائی جاتی تھی۔ ہمیں بتایا گیا کہ اس کی چابیاں ایک شخص کے پاس ہیں، جا کر اس سے بات کریں۔ ہم نے جا کر اس سے بات کرنے کے بارے میں سوچا۔ ہم لوگ اس آدمی کی دکان پر گئے، اس کی چیزوں کی دکان تھی۔ ہم نے کہا کہ مسجد کی چابی دو، تو اس نے کہا کہ میرے پاس چابی نہیں ہے، چابی کھو گئی ہے۔ ہم نے کہا کہ مسجد کو تالا کیوں لگایا؟ تم مسلمان ہو، پھر تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم وہاں کے امام تھے، تمہارے پاس ہی چابیاں ہونی چاہیے۔ اس نے کہا کہ چابی میرے سے گم ہو گئی ہے، اس مسجد کو کھولنے کی کوشش مت کرنا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس معاملے پر بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کچھ ڈرا ہوا تھا اور پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے، بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ بس آپ لوگ اس مسجد سے دور رہیں، یہی آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ وہاں پہ جو بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ جب اس نے ایسی بات کی تو ہم حیران رہ گئے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے گھر میں بھی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے کیا؟ یہ انسان ضرور کسی اور وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ یہ مسجد بہت بڑی تھی، ہو سکتا ہے کہ زمین وغیرہ کا چکر ہو، کیونکہ یہ بھی ایک پینترا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی جگہ خریدنی ہے تو پہلے اس کے بارے میں یہ مشہور کر دو کہ یہاں پہ تو آصف کا سایہ ہے، بھوت وغیرہ ہیں۔ کسی خاندان کو وہاں رہنے کے لیے بھیج دو اور ان سے کہو کہ ڈرامہ کریں کہ یہاں پہ تو ہمیں جن اور چڑیل نظر آتی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ جگہ بدنام ہو جاتی ہے تو وہ سستے دام مل جاتی ہے۔ شاید اس مسجد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کرنا چاہتے تھے اور اس کو ہٹا کر یہاں پہ کچھ اور بنانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ کافی بڑی مسجد تھی اور بہت اچھی جگہ پر بھی تھی۔ یہاں سے منظر بھی بہت خوبصورت نظر آتے ہوں گے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہم اس مسجد کو کھولیں گے، ہمارا تبلیغ کا کوئی تو فائدہ ہو، ہم یہاں پر آئے ہیں تو یہ کام ضرور کر کے جائیں گے، ہمیں اگر کوئی روکے گا تو اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اور یہ عجیب آدمی تھا جس نے مسجد کی چابیاں ہی گما دی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ چابیاں اسی کے پاس تھیں، لیکن وہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ لوگ یہ سب کرنے سے روکتے ہیں، لیکن وہاں پر واقعی یہ بات مشہور تھی کہ جو مسجد میں جاتا ہے واپس نہیں آتا، اسی لیے کسی نے بھی ہمیں نہیں روکا۔ لیکن میں تو حیران تھا کہ مسجد کے بارے میں ایسی بات ہے کسی نے اڑائی تھی۔ میں فون پر اپنے دوست کو یہ سب کچھ بتا رہا تھا اور چائے کی دکان پہ کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس سے ایک بوڑھی عورت گزری۔ وہ بوڑھی تھی، یہ اس کے چلنے کے طریقے سے ہی اندازہ لگایا۔ اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا یہاں سے چلے جاؤ۔ مجھے لگا کسی اور سے بات کر رہی ہے، لیکن جب اس نے اردو میں کہا تب مجھے پتہ چلا کہ مجھ ہی سے مخاطب ہے، کیونکہ وہاں پہ تو سب لوگ وہاں کی زبان ہی بولتے تھے۔ میں نے
کہا کہ آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تمہاری آنکھوں میں تمہاری موت نظر آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا آپ لوگوں کے چہرے پڑھ سکتی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں لوگوں کے چہرے اور اس کی قسمت بھی پڑھ سکتی ہوں۔ تمہاری موت بالکل تمہارے سامنے ہے، اگر تم یہاں سے نہ گئے تو تم مر جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ میں ایسی باتوں کا یقین نہیں کرتا۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب اللہ چاہے تو ہمیں اس دنیا سے بلا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر تو شاید تم بہت زیادہ بہادر ہو، لیکن بات ایسی ہے کہ تمہارے ستارے گردش میں تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے اور آگے بھی ہونے والا ہے۔ اس بات پر میرا دل تھوڑا سا بیٹھ گیا کہ اسے کیسے پتا کہ میرے ساتھ برا ہوا، کیونکہ واقعی میرے ساتھ برا ہوا تھا۔ میری بہن ہی دنیا سے چلی گئی تھی۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا تو اس نے کہا کہ تم اس کے پاس نہیں جانا چاہتے، وہ تمہارا انتظار نہیں کر رہی، اگر تم اس کے پاس گئے تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ جب اس نے کہا کہ وہ تمہارا انتظار نہیں کر رہی اور تم اس کے پاس نہیں جانا چاہتے تو مجھے لگا کہ وہ میری بہن کی بات کر رہی ہے۔ اچانک سے ہی میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اور ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں سے گزر گئی۔ اس نے کہا کہ کون ہو تم؟ وہ آگے چل پڑی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا، لیکن وہ وہاں سے گلیوں سے ہوتی ہوئی ایسی بھاگی کہ مجھے دوبارہ نظر ہی نہیں آئی۔ ظاہر ہے وہ اس کا علاقہ تھا، اسے بہتر پتہ تھا کہ کون سی گلی کہاں جا رہی ہے۔ مجھے کیا پتہ، میں تو صرف چائے پینے کے لیے باہر آیا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے دوستوں کو نہیں بتائی۔ ہم نے رات کو ہی مسجد کھولنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ہم نے مسجد کا تالا توڑ دیا اور مسجد میں داخل ہو گئے۔ مسجد تو بہت زیادہ خوبصورت تھی، اندر سے اتنی زیادہ گرد اور مٹی سے اٹی ہوئی بھی نہیں لگ رہی تھی، قدرے بہتر حالت میں تھی۔ ہمیں بہت اچھا لگا، ہمیں ایسا لگا کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا۔ ہم وہیں بیٹھے تھے، ہم نے پانی بھرا اور وضو وغیرہ کیا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں پر عشاء کی اذان دی اور وہیں پر نماز بھی ادا کی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ہم سب لوگ حیران ہو گئے، اچانک سے ایک بوڑھی عورت مسجد کے دروازے کے پاس کھڑی تھی اور ہم لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ عورتیں مسجد میں نہیں آتی ہیں، وہ باہر کھڑی تھی۔ ہم نے کہا کہ کون ہو تم؟ تو وہ اندر آ گئی۔ جب وہ اندر آئی تو ہم نے اس کو دیکھا، اس کا حلیہ ایک عام بوڑھی عورت کی طرح ہی لگ رہا تھا۔ ہم نے کہا کہ کیا چاہتی ہو بی بی، یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ ہم میں سے کچھ لوگ یہاں کی زبان پر عبور رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اس سے اسی زبان میں بات کی۔ اس نے کہا کہ چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، نہیں تو تم لوگوں کے ساتھ کچھ برا ہوگا۔ مجھے یہ آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی کہ کہیں یہ وہی عورت تو نہیں تھی جو صبح مجھے ملی تھی، لیکن وہ تو بہت زیادہ بوڑھی تھی اور یہ قدرے کم بوڑھی لگتی تھی۔ وہ تو ایسے جھکی ہوئی تھی جیسے 80 سال سے اوپر کی ہے، لیکن یہ 40-45 سال کی لگ رہی تھی، اور اس کی شکل سے تو عمر اور بھی کم لگ رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھوں سے لگتا تھا کہ یہ کم سے کم 40 یا 50 سال کی تو ہوگی، کیونکہ عورت کی عمر کا اندازہ ہمیشہ اس کے ہاتھوں سے ہی ہوتا ہے۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ ہم لوگ 10 سے 12 لوگ تھے، ہمیں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ کوئی جذبات نہیں تھے، نہ خوشی کے، نہ غم کے، نہ غصے کے، نہ ہی سنجیدگی کے، بس کچھ عجیب سا ہی معاملہ تھا۔ اس نے دوبارہ کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ ہم لوگوں نے کہا کہ جو بھی ہو تم یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ ہم نے اس مسجد کو کھول دیا ہے اور ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ہم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ اس عورت نے کہا کہ تم لوگوں کو پچھتاؤ گے، جیسی رات ہوگی تم لوگ مجھے یاد کرو گے اور یہاں سے چیختے چلاتے ہوئے جاؤ گے، تم لوگوں کے ایمان خراب ہو جائیں گے۔ اس نے ایسی بات کی کہ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ ہم نے کہا کہ جو کرنا ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ ایک بوڑھی عورت مجھے پہلے بھی ملی تھی اور وہ اسی طرح کی کوئی بات کر رہی تھی، کہیں یہ وہ تو نہیں ہے؟ میرے دوستوں نے کہا کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے جو ہم کسی سے ڈریں، ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہم سب کے ایمان تازہ ہیں۔ ہم نے وہیں پہ رات گزارنے کا ارادہ کیا کہ یہیں پہ بیٹھیں گے اور صبح صبح مسجد کی مزید صفائی کریں گے اور اس کے بعد اسپیکر کو آن کر کے وہاں پر اذان دیں گے تاکہ باقی کے لوگ بھی ادھر آنا شروع ہو جائیں۔ اللہ کا گھر ہے، جب مسجد کے اندر سے اذان کی آواز اٹھے گی تو لوگ کیوں نہیں آئیں گے، اور جب ایک دفعہ لوگوں نے یہاں آنا شروع کر دیا تھا پھر اس مسجد کو کوئی بند نہیں کر پائے گا۔ باقی بازار کی کمیٹی سے جا کر بھی بات کریں گے کہ مسجد کو کس کے حوالے کیا جائے۔ ہماری نیت بھی صاف تھی، سوچ بھی اچھی تھی۔ ہم سب لوگ وہیں پر بیٹھ گئے، ایک دوست کو بھیجا جو کھانا لے کر آ گیا۔
اور اب ہم لوگوں نے کھانا بھی کھا لیا۔ ہم یہیں پر بیٹھے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، سب اپنے اپنے بارے میں بتا رہے تھے، اپنے گھر کی گھریلو باتیں تو کوئی نہ کر رہا تھا، لیکن لوگ بتا رہے تھے کہ حالات آج کل بڑے خراب ہیں، بڑی مہنگائی ہے، یہ اسی طرح کے موضوعات پر بات ہو رہی تھی جب ہمیں اچانک سے ہی مسجد کے پیچھے بنے ایک کمرے میں ہلچل کی آواز آئی، جہاں پہ شاید سپارے اور مسجد کا کوئی سامان رکھا جاتا تھا۔ آواز سے محسوس ہوتا تھا کہ وہاں پہ کوئی موجود ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ پریشان ہو گئے اور ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس عورت نے کہا تھا کہ جیسے ہی رات ہوگی تم لوگ پچھتاؤ گے، اور رات ہو گئی ہے، کہیں وہاں پہ کچھ ہے تو نہیں؟ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کی مخلوق کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے ایک دوست نے کہا کہ اللہ کی مخلوق میں جنات بھی آتے ہیں۔ میرے دوست دو لوگوں نے کہا کہ ہم جا کر چیک کرتے ہیں، جس میں سے ایک میں بھی تھا۔ ہم اس طرف گئے، باقی لوگ تھوڑے پریشان لگ رہے تھے کیونکہ ماحول ہی اس طرح کا بنا ہوا تھا۔ جب ہم لوگ وہاں پہ گئے تو سامنے سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن بار بار ہلچل کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہاں پر ایک بلی تھی۔ ہم لوگوں کی جان میں جان آئی اور ہم نے کہا کہ شکر ہے کچھ اور نہیں تھا۔ ہم لوگ واپس آ گئے۔ ہم نے لائٹس وغیرہ آن کی تھی، لیکن ابھی سارے لائٹس آن نہیں ہوئی تھی۔ شاید کچھ لائٹس مسجد بند رہنے کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی، اسی لیے مسجد میں تقریباً اندھیرا ہی تھا۔ ہم میں سے کسی کا بھی سونے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں کی آنکھ لگ گئی، پر میں ان میں سے نہیں تھا۔ میں جاگ رہا تھا جب اچانک سے مجھے پھر سے ہلچل کی آواز آئی۔ میں نے کہا کہ شاید پھر سے کوئی بلی ہوگی، لیکن اس دفعہ صرف آواز نہیں آئی تھی بلکہ میں نے کسی کا سایہ بھی دیکھا تھا۔ میں نے دو سائے دیکھے تھے۔ میں نے باقی دوستوں کو بھی جگا دیا اور ہم لوگوں کو تھوڑی دیر بعد ہی پتہ چل گیا کہ ہمارے علاوہ مسجد میں کوئی موجود ہے، اور اس دفعہ وہ کوئی جانور یا بلی نہیں ہے بلکہ کچھ لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ اس کمرے کی طرف گئے۔ اس کمرے کے اندر سے ایک اور دروازہ جاتا تھا جو کھلا ہوا تھا، اور یہاں پہ ایک اور ہال تھا۔ اب پتہ چلا کہ مصر میں مسجد میں عورتوں کے لیے ابھی ہال بنایا جاتا تھا تاکہ وہ وہاں بیٹھ کر اپنی عبادت کر سکیں، اور یہ وہی ہال تھا۔ ہمیں نہیں پتہ تھا یہ جگہ بھی اتنی ہی بڑی تھی جتنی دوسری جگہ بڑی تھی۔ ہم لوگ وہاں پر چلے گئے اور وہاں کی لائٹس بھی خراب نہیں تھی۔ ہم نے لائٹس آن کر دی، لیکن کمرے کے کونوں میں کچھ اندھیرا سا تھا۔ ہمیں کسی عورت کی آواز آئی تھی۔ ہم لوگ کافی پریشان اور حیران ہو رہے تھے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ ہم لوگ مشکل میں پڑ گئے۔ اچانک سے ہی لائٹ بند ہو گئی۔ ہم ایک دوسرے کو بھی دیکھ نہیں پا رہے تھے، اتنا زیادہ اندھیرا تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد لائٹ آئی اور وہ لائٹس بھی آن ہو گئی جو پہلے بند تھی۔ اچانک سے کمرے میں بہت زیادہ روشنی ہو گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کیونکہ سامنے دو لڑکیاں کھڑی تھیں، اتنی خوبصورت اور جوان لڑکیاں ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے نیم برہنہ لباس پہن رکھے تھے، ان کے بال لمبے لمبے تھے، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ہمیں ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے ہی اس کے حسن کے دیوانے بن گئے اور ان کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے، ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے وہ لوگ جنت کی حوریں ہیں۔ وہ بھی مسکرا رہی تھی اور اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ ایک پل کو میں بھی کہیں کھو سا گیا کیونکہ میری بیوی بھی تو مجھے چھوڑ کے جا چکی تھی اور میں کتنے سالوں سے اکیلا رہ رہا تھا۔ لیکن پھر اچانک سے ہی نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ مجھے ان لڑکیوں میں اپنی بہن نظر آنے لگی۔ میری بہن بھی ہمیشہ ایسے ہی کپڑوں کو پھاڑ دیا کرتی تھی، اور جب میں گھر میں داخل ہوتا تو وہ عجیب صورتحال میں پڑی ہوتی تھی۔ اچانک سے مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ میں ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان لڑکیوں کو اپنی چادر سے ڈھانپ دیا اور ان مردوں کو کہا کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اس شہر سے باہر نکل جاؤ، یہ لوگ ہمیں پھنسانے کے لیے یہاں پر آئی ہیں۔ یاد نہیں اس عورت نے کیا کہا تھا کہ رات ہوگی تو تم لوگوں کے ایمان بھی خراب ہو جائیں گے۔ ہم لوگ یہاں پر اکیلے ہیں اور اکیلے مرد، اور انہوں نے اتنی خوبصورت لڑکیوں کو اس طرح کے لباس پہنا کر یہاں پر بھیج دیا۔ یہ خود سے نہیں آئی، ضرور کوئی معاملہ ہے۔ ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ وہاں کی علاقائی زبان بولنے لگی۔ کچھ لوگوں کو یہ زبان آتی تھی، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ اور ہی زبان بول رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس زبان کی مختلف اقسام تھی۔ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس تھوڑے بہت ہی سمجھ آ رہی تھی، اور وہ اتنا کہہ رہی تھی کہ ہم تم لوگوں کے لیے آئے ہیں، تمہارے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ رات کا وقت ہے، آؤ ہمارے پاس اور باتیں کرتے ہیں، ہمارا ہاتھ تھامو۔ وہ عجیب و غریب باتیں کر رہی تھی۔ وہ عورتیں شکل سے کچھ عجیب ہی لگ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ جاؤ یہاں سے نکل جاؤ۔ میرے کچھ دوست مجھے روکنے لگے۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے؟ تم لوگ تبلیغ
بھی آئے ہو، مسجد میں کھڑے ہو کر کیا چاہتے ہو؟ تم لوگ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ایک دوست کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ تمہارا ایمان بڑا جاگ گیا ہے، ہمیں کم سے کم ان سے بات تو کرنے دو۔ میں نے کہا کہ خبردار، جو ان کی طرف کوئی آیا کوئی بات نہیں کرے گا۔ میں نے ان لڑکیوں کو کہا کہ وہ چلی جائیں، لیکن وہ جا بھی نہیں رہی تھی۔ ان کو ایک دفعہ باہر نکالا تو وہ دوبارہ واپس آ گئی۔ اب میں نے غصہ کیا اور زبردستی ان کو وہاں سے باہر نکال کر میں نے دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ساری لائٹس بند ہو گئی اور یہ لوگ پریشان ہو گئے، مسجد سے باہر نکل گئے۔ ہمیں مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ ہم جیسے مسجد سے باہر نکلے، کسی نے دروازہ بند کر دیا۔ اب ہم لوگ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دروازہ کھل نہیں رہا تھا۔ اسی اثنا میں وقت گزرنے لگا۔ ہم لوگ بار بار کوشش کرنے لگے کسی طرح دروازہ کھولیں۔ لڑکیاں پتہ نہیں کس راستے سے اندر گئی تھی۔ ہمیں تو مسجد کے اندر جانے کا ایک ہی راستہ نظر آ رہا تھا۔ دیوار تو اتنی اونچی تھی کہ کوئی بھی ان کو پھلانگ نہیں سکتا تھا۔ رات اسی طرح گزر گئی۔ صبح یہ معاملہ بازار کی انجمن تاجران کے سامنے پیش کر دیا اور ان کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے اس عورت کا حلیہ پوچھا اور پھر ہمیں بتایا کہ ایک غیر مسلم عورت تھی جس نے اس مسجد پر کیس کیا ہوا تھا۔ وہ کہتی ہے کہ اس مسجد کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ یہ زمین اس کے باپ دادا کی ہے اور یہاں پہ مسجد بنائی گئی ہے، جبکہ وہ خود غیر مسلم ہے اور وہی اس مسجد کے بارے میں بدنامی بھی پھیلاتی رہتی ہے کہ یہاں پہ بھوت ہیں اور اسی لیے یہ مسجد بند ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ کچھ بھی لگایا جاتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، چیزیں ٹھیک نہیں رہتی ہیں۔ بار بار کون چیزوں کو ٹھیک کرواتا ہے؟ سب لوگ یہی سمجھنے لگے کہ یہ سب کچھ کسی کے کیے بغیر نہیں ہو سکتا، کوئی تو طاقت ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور بات پھیلتے پھیلتے اتنی پھیل گئی کہ مسجد کو بند کرنا پڑ گیا۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی اور کہا کہ وہی عورت ہمیں نظر آتی ہے اور وہ لڑکیاں بھی اسی نے بھیجی تھیں۔ اس آدمی نے کہا کہ ہاں، اس عورت کی 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ ہم نے کہا کہ پھر یہ سب کچھ وہی کر رہی ہے۔ آپ مسجد کے صحیح کرنے کے بارے میں فوری اقدامات کریں، کچھ نہ کچھ کریں۔ انہوں نے ہماری بات کو غور سے سنا اور کہا کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ ہمارے ٹرپ میں 10 دن رہ گئے تھے۔ ہم نے وہاں پہ ان کے ساتھ مل کر مسجد کو صاف کروایا، اس کے سارے کام کیے اور لوگوں میں بھی یہ بات پھیلائی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ عورت جان بوجھ کے کر رہی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، ہم اس کو توڑ نہیں سکتے۔ اس عورت کو متبادل جگہ دینے کی بات ہوئی تھی، لیکن وہ ضد میں آ کر یہ سب کر رہی تھی کیونکہ وہ غیر مسلم عورت تھی۔ ہمارا وقت وہاں پہ گزر گیا اور ہم واپس آ گئے۔ راستے میں میرے سارے دوست میری تعریف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم نے ہمیں بچا لیا، نہیں تو ہمارا ایمان خراب ہو جاتا۔ اتنی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر تو کسی کا بھی ایمان خراب ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ بس مجھے ان لڑکیوں میں اپنی بہن نظر آئی، شاید میری بہن نے ہی مجھے بچایا اور تم سب کو بھی ان کی یادوں نے مجھے بچایا۔ مجھے اپنی بہن کی ابھی بھی بہت یاد آتی ہے۔ میں نے اسے بہت برے حالات میں دیکھا تھا، وہ بہت تکلیف میں تھی اور اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ شاید وہ جہاں گئی ہے وہ جگہ بہت اچھی اور وہ پرسکون ہو، لیکن مجھے ہمیشہ اس کی یاد آتی رہے گی۔ میں اس کے لیے دعا کرتا رہوں گا اور وہ کبھی بھی میرے خیالوں سے نہیں جائے گی۔ بس اسی کی یاد تھی جس سے ہم سب کے ایمان کو بچا لیا۔